بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 ایسے نبی بھی گزرے ہیں جنہیں موت نہیں آئی اور وہ آج بھی زندہ ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ 4 نبی کہاں پر ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی سے متعلق اہم ترین معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی، جس سے بے شمار قومیں آباد ہوئیں اور ان قوموں کو ہدایت دینے کے لیے ان پر نبی مبعوث فرمائے۔ بے شمار نبیوں کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا اور فرمایا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان بے شمار نبیوں میں سے 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، جنہیں موت نہیں آئی۔ ان 4 نبیوں کو زندہ رکھنے کی کیا وجہ ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جس قوم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں سے ذکر ملتا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو ان کی یہودی قوم کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ان کی قوم ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو راہ حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی اور آپ کی سخت مخالفت کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی جہالت کا یقین ہو گیا تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور پوچھا، آپ میں سے کون راہ حق کو چنے گا؟ تو ان میں سے 12 یا 19 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راہ حق سے روکنے کے لیے تمام یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہودیوں نے طوطی-انوس نامی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ طوطی-انوس اس نیت سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے آؤ، تو وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب لے گئے۔ یہودیوں نے ایسے شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ جیسا تھا، لیکن یہ وہ شخص ہے جس کو یہودیوں نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے بعد تمام یہودی آپس میں لڑنے لگے اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے اور یہودی 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے، جیسا کہ سورہ النساء میں فرمایا گیا ہے کہ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ وہ ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال ظاہر ہوگا، اور دجال اپنے فتنے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ اس وقت
حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو راہ حق کی طرف بلائیں گے اور اللہ کی وحدانیت پر لوگوں کو آمودہ کریں گے۔ ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق فرما رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے باپ بادشاہ تھے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے دنیا کی بادشاہت لینے سے انکار کر دیا اور جنگلوں کی طرف نکل پڑے، جہاں عبادت الہی میں مصروف ہوئے۔ اور ایک دن آپ کا گزر ایک ایسے چشمے کے پاس سے ہوا جس کا پانی پینے کے بعد آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے نبی کی، جن کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پر موجود ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف بھیجا گیا ہے، جس کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں کہ ایک دن میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ پر سے گزر رہے تھے۔ ایک آواز آئی کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص عبادت الہی میں مشغول تھا۔ جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی انس ہو؟ تو انہوں نے میرا سلام دینا اور کہنا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت الیاس سے ملنے گئے تو آسمان سے کھانا آیا جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھایا۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی، جن کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ان کا زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات سے ملتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے، اس لیے ہم نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ جنت میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔